آیت نمبر 196 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. واو اس کا معنی کیا ہے؟ اور اتمو فعل امر ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اتمہ. جمع کیا ہے؟ اتمو، تم مکمل کرو. کس چیز کو؟ الحج، حج کو، والعمرہ اور عمرے کو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ جب آپ حج میں داخل ہو جائیں، لبیک اللہم حجن کہہ کر اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، یا عمرے میں داخل ہو جائیں یہ کہہ کر لبیک اللہم عمرتن اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، تو اب آپ پہ واجب ہے کہ حج اور عمرے کو مکمل کریں، چاہے آپ کا نفلی عمرہ ہو، چاہے آپ کا نفلی حج ہو. حج اور عمرہ یہ دو ایسی باتیں ہیں جو دیگر عبادات سے اس لحاظ سے مختلف ہیں. کیسے؟ مثال دوں گا میں روزے کی. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ، میں فرض روزے کی بات نہیں کر رہا، لیکن دن کے 12 بجے آپ کو کسی نے کھانے کی دعوت دے دی، ولیمے کی دعوت دے دی، تو کیا آپ روزہ توڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں، توڑ سکتے ہیں. روزہ توڑنے پہ گناہ ملے گا؟ بالکل گناہ نہیں ملے گا. کیا اس روزے کے بدلے میں بعد میں روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا؟ بالکل واجب نہیں ہوگا. جیسے نفلی روزہ رکھنا ابتدائی طور پہ واجب نہیں ہے، ایسے ہی نفلی روزہ توڑ دیا جائے تو اس کی قضا بھی واجب نہیں ہے. یہی صورتحال دیگر عبادات کی ہے. میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا، اعتکاف کی مثال لے لیا. اعتکاف کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. ایسے ہی ہے، ایک آدمی اعتکاف کر رہا ہے، دوران اعتکاف پتہ چلا والدہ بیمار ہیں، ان کی عیادت کرنا چاہتا ہے. پتہ چلا والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کو غسل دینا چاہتا ہے. اعتکاف کے دنوں میں کہیں سے نوکری کی پیشکش آ گئی، جاب کی پیشکش آ گئی، تو کیا ان تینوں صورتوں میں اعتکاف کو آپ ترک کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اعتکاف کو ترک کریں گے آپ والدہ کی خاطر یا والد کی خاطر یا جاب کی خاطر، کیا اس پہ گناہ ملے گا؟ بالکل کوئی گناہ نہیں ملے گا. کیا اس اعتکاف کی قضا دینا واجب ہو جائے گا؟ بالکل واجب نہیں ہوگا. جیسے ابتدائی طور پہ اعتکاف کرنا سنت تھا، ایسے اس کی قضا دینا بھی سنت رہے گا. لیکن حج عمرے کا معاملہ مختلف ہے. آپ پہ حج فرض نہیں ہے، یا آپ فرض حج پہلے کر چکے ہیں، آپ پہ عمرہ فرض نہیں ہے، آپ فرض عمرہ پہلے کر چکے ہیں، اب آپ نفلی حج کر رہے ہیں، نفلی عمرہ کر رہے ہیں. جب تک آپ نے نیت نہیں کی تھی، لبیک اللہم حجن کہہ کے حج میں داخل نہیں ہوئے تھے، لبیک اللہم عمرتن کہہ کے عمرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، تب تک آپ پہ حج عمرہ فرض نہیں تھا. لیکن جب آپ داخل ہو گئے، اب اس کو مکمل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. یہیں پہ یہ بتا دینا بھی مناسب ہوگا کہ حج صاحب حیثیت پہ زندگی میں ایک بار فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران، کہ اللہ کی خاطر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس پہ جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو. جبکہ عمرے کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ عمرہ بھی زندگی میں ایک بار واجب ہے اس پہ جو استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، صاحب حیثیت ہو. اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ عمرہ واجب نہیں ہے. واجب کہنے والوں میں بڑا نام عبداللہ ابن عباس کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دیگر کئی صحابہ کرام ہیں. اور واجب کہنے والوں کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ آیت ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے اسی آیت کو دلیل بنایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ حج عمرے کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے اور کہا ہے کہ حج عمرے کو مکمل کرو.
لیکن یہاں پہ عبداللہ ابن عباس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ حج کرو عمرہ کرو، اللہ نے کہا حج عمرے کو مکمل کرو، یعنی کہ جب آپ حج عمرے میں داخل ہو گئے اب انہیں مکمل کرو. عبداللہ بن عمر کا قول امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس پہ عمرہ واجب نہ ہو. عمرے کو واجب قرار دینے والوں کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جس میں ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم بھی جہاد کریں، ہم بھی قتال کریں؟ تو آپ نے کہا تھا کہ تمہارے ذمے تم لوگوں پہ جو جہاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ حج عمرہ ہے، یہ تمہارے اوپر واجب ہے. تو یہ الفاظ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عمرے کے وجوب پہ دلالت کر رہے ہوں. ایسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں سبئی بن معبد سے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے حج عمرہ کیا اور میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں استفسار کیا، اور میں نے استفسار کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوا ہوں اور میرے اوپر حج عمرہ واجب ہو چکا ہے، تو میں نے یہ دونوں کام کیے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا ہدیت لسنت نبیک، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کی شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حج عمرہ میرے اوپر واجب ہو چکے ہیں، فرض ہو چکے ہیں. عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ حج عمرہ تو فرض ہوتا ہی نہیں، حج فرض ہوتا ہے، عمرہ تو نفلی عبادت ہے. تو بہرحال عمرے کو واجب قرار دینے والوں کے دلائل اتنے ہلکے نہیں ہیں. اس لیے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرنے کی طاقت دی ہے وہ اس معاملے میں سستی سے کام نہ لیں، بلکہ عمرہ زندگی میں ایک بار ضرور کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ مکمل کرو للہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر. اس سے پتہ چلا کہ حج عمرہ اخلاص سے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تمہیں روک لیا جائے، اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو بھی ممکن ہو قربانی میں سے. کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر تمہیں روک لیا جائے، حج عمرہ پورا کرنے کا موقع نہ دیا جائے تو جو قربانی ممکن ہو اللہ کی راہ میں دو. اس جملے کے الفاظ کی طرف آتے ہیں. فَإِن، ان شرطیہ ہے، کیا معنی اس کا؟ اگر. احصرتم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے مجہول ہے، تمہیں روک لیا جائے کس چیز سے؟ حج عمرہ سے، حج پورا کرنے سے، عمرہ پورا کرنے سے، بیت اللہ میں داخل ہونے سے، بیت اللہ کا طواف کرنے سے. فَمَسْتَيْسَرَ ما، جو یہ جو کے معنی میں ہے، تو جو بھی استیسرا ممکن ہو، میسر ہو، من الہدی قربانی میں سے. من جو ہے یہاں پہ بیانیہ ہے، کس کا بیان ہے؟ ماں کا. ماتے یعنی کہ اگر تمہیں روک لیا جائے تو جو بھی قربانی ممکن ہو وہ دو. جی، وہ دو یہ کس کا معنی ہے؟ مستیسر من الہدی یہ مبتدا ہے، یہاں پہ خبر مقدم ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَعَلَيْكُمْ مَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اگر تمہیں روک لیا جاتا ہے تو پھر جو بھی قربانی دینا ممکن ہو وہ تمہارے اوپر واجب ہے، یعنی کہ وہ تمہیں دینا ہوگی. اس جملے کی تفسیر کیا ہے؟ اس جملے میں اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں حج اور عمرہ مکمل کرنے کا موقع نہ دیا جائے، دشمن حج عمرہ کرنے سے روک دے، وقت کی حکومت حج عمرہ مکمل کرنے سے روک دے،
کوئی بیماری حج عمرہ مکمل کرنے میں رکاوٹ بن جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے یا مال ختم ہو جائے اور حج عمرہ کرنا مکمل کرنا ممکن نہ رہے، تو پھر کیا حل ہے؟ فرمایا پھر ایک جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرو اور سر کے بال منڈواؤ، اب تم حلال ہو گیا ہو، تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اور یہی کچھ کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام نے، کب؟ حدیبیہ والے سال، جب آپ اور آپ کے صحابہ کرام جن کی تعداد کتنی تھی؟ 1400، عمرے کے لیے گئے، حدیبیہ میں ٹھہرے، مکہ والوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، مذاکرات کیے، لیکن انہوں نے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا اٹھو، اپنے جانور ذبح کرو اور سر کے بال منڈوا لو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب حج یا عمرہ مکمل کرنا ممکن نہ رہے تو رکاوٹ کے دور ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، جیسے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے انتظار کیا تھا۔ لیکن جب مایوس ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اب جانور ذبح کرو اور سر کے بال منڈوا لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے اصحاب سنن نے روایت کیا ہے، امام ابو داؤد وغیرہ نے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں من کسیرا او عارجا او مریضا فقد حل، کہ جس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے، بیمار ہو جائے یا لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں اس روایت میں کہ اس کے ذمے ایک اور حج ہوگا، یعنی کہ اس کے بدلے میں حج کرے گا۔ تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر کوئی حج مکمل نہ کر سکے، عمرہ مکمل نہ کر سکے، تو کیا اس کے ذمے قضا واجب ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اس کے ذمے قضا واجب تب ہوگی جب اس نے پہلے فرض حج نہ کیا ہو، فرض عمرہ نہ کیا ہو، تو یہ فرضیت برقرار رہے گی اگر اب بھی وہ صاحب حیثیت ہے تو، ورنہ اتنا کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ کہ آپ کو حج عمرہ مکمل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، آپ قربانی دیں، ایک بکرا ذبح کر دیں، یا گائے میں حصہ ڈال لیں یا اونٹ میں حصہ ڈال لیں اور اپنے سر کے بال کٹوا لیں، منڈوا لیں، آپ حلال ہو سکتے ہیں۔ اتنا کافی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے موقع پہ وہ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ شریک تھے ان کو وارننگ نہیں دی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم عمرے کے لیے آئے تھے، عمرہ تم مکمل نہیں کر سکے، اس کی قضا دینا لازمی ہے، تم میں سے ہر کوئی آئندہ سال عمرے کے لیے نکلے۔ آپ نے ایسی کوئی وارننگ نہیں دی۔ تو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تمہیں روک لیا جائے تو جو بھی قربانی ممکن ہو وہ تمہارے ذمے ہے، وہ تم نے دینی ہے۔ الہدی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کو۔ اور یہ وہ قربانی ہے جس کا تعلق حج سے ہوتا ہے یا عمرے سے ہوتا ہے یا جو مکہ بھیجی جاتی ہے تاکہ وہاں پہ ذبح کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم نہ مڑواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ۔ ولا تحلقوا واو عطف کے لیے ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ عطف کس کے اوپر ہے، یعنی کہ ولا تحلقوا رؤوسکم اس جملے کا تعلق کون سے جملے سے ہے؟ کیا اس کا تعلق جملہ نمبر 1 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے ہے، یا اس کا تعلق جملہ نمبر 2 فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ سے ہے؟ امام طبری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب تمہیں حج یا عمرہ مکمل کرنے سے روک دیا جائے
تو تم نے اپنے سر کے بال اس وقت تک نہیں منڈوانے جب تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ نہ پہنچ جائے، یعنی کہ جب تک تم جانور ذبح نہ کر لو۔ لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ کا تعلق دوسرے جملے سے نہیں بلکہ پہلے جملے سے ہے۔ وہ کیا؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حج اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور مکمل کیے بغیر جب تک تم حالت احرام میں ہو تمہیں اپنے سر کے بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ حج عمرے کی حالت میں سر کے بال مونڈنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تحلقوا، لا جو ہے یہ نہیں کے لیے ہے۔ تحلقوا اصل میں کیا تھا؟ تحلقون، جی تحلقون تم منڈواتے ہو، اس کا واحد کیا ہوگا؟ تحلقو، تو منڈواتا ہے، سر کے بال منڈواتا ہے۔ تحلقون کا نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ لا کی وجہ سے۔ جی اور تم نہ منڈواؤ رؤوسکم اپنے سر، رؤوس جمع ہے کس کی؟ رأسن کی۔ مراد یہاں پہ کیا ہے؟ سر کے بال، اور تم اپنے سر کے بال نہ منڈواؤ حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے۔ یبلغا فعل مضارع ہے، واحد کے لیے اصل میں کیا تھا؟ یبلغو، جی غین کے اوپر پیش تھی، ضمہ تھا، لیکن اب کیا ہے؟ فتح ہے، زبر ہے، کس کی وجہ سے؟ حتیٰ کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے، کیا پہنچ جائے؟ الہدیو، قربانی کہاں پہنچ جائے؟ محلہ، اپنے حلال اپنے حلال ہونے کی جگہ۔ محل جو لفظ ہے اس کو آپ ظرف مکان بھی کہہ سکتے ہیں، ظرف زمان بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے دو معنی آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک محل، حلال ہونے کی جگہ، نمبر دو محل، حلال ہونے کا وقت، حلال ہونے کا زمانہ۔ اور تم اپنے سر کے بال نہ منڈواؤ، نہ مونڈو یہاں تک کہ قربانی پہنچ جائے اپنے حلال ہونے کی جگہ۔ جی مراد یہ ہوگا کہ جب آپ حالت احرام میں ہیں آپ کو اپنے سر کے بال مونڈنے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے اور 10 تاریخ آ جائے حج کی، اور اس دن جانور ذبح ہو جائے، تو اس کے بعد آپ کو اپنے سر کے بال مونڈنے کی اجازت ہوگی۔ یا پھر محل کا میں آپ کیا کر لیں؟ وقت، یعنی کہ اپنے سر کے بال نہ مونڈو یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کے وقت کو پہنچ جائے۔ وہ وقت کون سا ہے؟ وہ بھی 10 تاریخ ہے، قربانی والا دن۔ تو نتیجہ ایک ہی نکلے گا۔ تو 10 تاریخ کو جب انسان کنکریاں مار لے، جانور ذبح کر لے، تو اسے اپنے سر کے بال مونڈنے کی اجازت ہے۔ اور احادیث کے ذریعے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ 10 تاریخ کو صرف کنکریاں مار لیں، چاہے آپ نے جانور ابھی ذبح نہ کیا ہو، آپ کو سر کے بال مونڈنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پس جو تم میں سے بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ تو اس کے ذمے ایک فدیہ ہے، من صیام روزوں میں سے، او صدقۃ یا صدقہ میں سے، او نسک یا قربانی میں سے۔ فمن کانا، من کا منع کیا؟ جو، کانا ہو، منکم تم میں سے، یہ دو لفظ ہیں من اور کم، مریضن کیا ہو؟ مریض مریض ہو، پس جو تم میں سے مریض ہو، او بھی یا اسے ہو، بھی اسے، اذن کیا ہو؟ تکلیف، مراسی اس کے سر میں، ففدیۃ تو اس کے ذمے فدیہ ہے۔ کیوں بھائی فدیہ اس کے ذمے کیوں ہے؟ ایک تو بیچارہ بیمار ہے، ایک اس کے سر میں تکلیف ہے، اوپر سے اس کے اوپر فدیہ ڈال دیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا، کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس وجہ سے وہ اپنے سر کے بالوں کو مونڈ لے، سر کے بالوں کو مونڈ لیا گیا ہے، جبکہ سر کے بال مونڈنے کیا تھے؟ ممنوع تھے۔
تو جو یہ کام مجبوری کی وجہ سے کر بیٹھے ففدیۃ، تو اس کے ذمہ کیا ہے؟ فدیہ ہے۔ فدیہ ہے۔ اب فدیے کی وضاحت یہ آئی کہ من صیام، من کیا؟ بیانیہ۔ یہ من وضاحت ہے فدیے کی کہ فدیہ کیا ہوگا؟ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ہوگی۔ من صیام، یا روزے ہوں گے، او صدقۃ، یا صدقہ ہوگا، او نسک، یا قربانی ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر کی طرف اگر آپ آئیں تو اللہ رب العزت یہاں پہ رحمت فرما رہے ہیں مریض کے اوپر اور اس شخص کے اوپر جس کے سر میں جوئیں ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، جس مسئلے کی وجہ سے سر کے بال منڈوانا چاہتا ہے۔ اللہ نے اسے راستہ دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری مجبوری ہے، تم بیمار ہو، تمہیں مشکلات کا سامنا ہے، تم سر کے بال منڈوا سکتے ہو، لیکن تم نے ایک فدیہ دینا ہے۔ اور فدیے میں کیا ہوں گے؟ یا روزے ہوں گے، یا صدقہ ہوگا، یا قربانی ہوگی۔ اب یہاں پہ پہلے نمبر پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ اس آیت کا، اس جملے کا سبب نزول کیا ہے۔ یہ جو جملہ فمن کان منکم مریضا، یہ جملہ کس مناسبت سے نازل ہوا؟ شان نزول کیا ہے؟ سبب نزول کیا ہے؟ تو امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب کعب بن عجرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ میرے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، حالت احرام میں تھا، آپ نے دیکھا کہ میرے سر میں جوئیں ہیں۔ اور جوئیں کیوں تھیں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ سے مکہ کا سفر 7-8 دنوں کا ہوا کرتا تھا۔ اب 7-8 دن مسلسل آپ حالت احرام میں ہیں، راستے میں کوئی ہوٹل نہیں ہے، راستے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ اپنے جسم کا اہتمام کر سکیں، تو اس لیے جوئیں پڑ جانا ان حالات میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ میرے سر میں جوئیں ہیں اور میں شدید تکلیف میں ہوں۔ تو آپ نے کہا کیا تمہیں یہ جوئیں تکلیف پہنچا رہی؟ میں نے کہا بالکل اللہ کے رسول۔ فرمایا ایسا کرو کہ اپنے سر کے بال مونڈ لو، لیکن فدیہ ادا کرو۔ فدیہ آپ نے کہا یا 3 دن کے روزے رکھو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ایک بکرا یا کوئی ایک جانور اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ اب قرآن میں آیا تھا روزے، کتنے روزے قرآن میں نہیں آیا۔ قرآن میں آیا تھا صدقہ، کتنا صدقہ؟ یہ حدیث سے پتا چلا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی جانب رجوع ضروری ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے اعراض کرتے ہوئے، انہیں نظر انداز کرتے ہوئے صرف عربی لغت کے ذریعے قرآن سمجھنا چاہے گا، وہ کئی مقامات پہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا، کیوں؟ تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کا معنی و مفہوم واضح کرنے والے آپ ہیں۔ آپ کو نظر انداز کر کے قرآن سمجھنے والا سمجھ نہیں سکے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو کعب بن عجرہ کہا کرتے تھے کہ یہ الفاظ میرے بارے میں نازل ہوئے ہیں، لیکن یہ حکم عام ہے، سب کے لیے۔ تو انہی الفاظ سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے سر کے بال مونڈ لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے، یا جسم کے کسی بھی حصے سے بال مونڈ لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے، یا ناخن اپنے کاٹ لیتا ہے یا مونڈ لیتا ہے، تراش لیتا ہے، تو اس کے ذمہ کیا ہوگا؟ فدیہ ہوگا، لیکن اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ مجبور ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کام بغیر مجبوری کے کرتا ہے اور جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس کے اوپر فدیہ بھی ہے اور وہ گنہگار بھی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ اور اگر یہ کام کوئی آدمی بھول کر بیٹھتا ہے، اس کے ذہن میں نہیں رہا کہ میں حالت احرام میں ہوں، یا مسئلے سے ناواقف ہے، جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ حالت احرام میں بال مونڈنے اور کاٹنے ممنوع ہے، یا سویا ہوا تھا، نیند کی حالت میں اس نے بال کو اپنا
توڑ لیا تو ایسے آدمی کے اوپر نہ فدیہ ہے اور نہ کوئی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ لِلْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. پس جب تم امن میں آ جاؤ تو جو حج تک عمرے کے ذریعے فائدہ اٹھائے فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو اس کے ذمے وہ قربانی ہے جو اس کے لیے ممکن ہو. فَإِذَا اِذَا کا معنی کیا؟ جب. امین تم فعل ماضی ہے جمع کریے امین تم واحد کیا اس کا امینہ امینتا تو امن میں آ گیا امینہ وہ امن میں آ گیا امین تم سب امن میں آ گیا ہو. کیا مطلب ہے کہ تم جب امن میں آ گیا ہو؟ مراد یہ ہے کہ پہلے اللہ نے کہا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تمہیں حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے کسی بھی طریقے سے. اب یہ ہے کہ جب تم امن کی حالت میں ہو امن میں آ جاؤ کوئی رکاوٹ نہ ہو تو پھر دیکھنا ہوگا کہ آپ کا حج کون سا ہے. آپ حج تمتع کر رہے ہیں حج قران کر رہے ہیں حج افراد کر رہے ہیں. اس کی وضاحت آگے چل کے کروں گا پہلے ان الفاظ کا معنی سمجھیں. تو امین تم امن میں آ جاؤ فعل ماضی ہے. فمن تمتع من کا معنی کیا؟ جو. تمتع فعل ماضی ہے واحد کے لیے فائدہ اٹھائے بالعمراتی عمرے کے ذریعے الی الحج حج تک فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ما کا معنی کیا؟ جو. استیسرا ممکن ہو میسر ہو فعل ماضی ہے واحد کے لیے تو جو بھی ممکن ہو کس میں سے؟ من الہدی قربانی میں سے. من بیانیہ ہے یہ من وضاحت کر رہا ہے کس کی؟ ماں کی. اب ہم آتے ہیں اس جملے کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالی نے کہا تھا کہ حج عمرہ مکمل کرنا واجب ہے. پھر اللہ نے بیان کیا تھا کہ اگر رکاوٹ پڑ جائے تو تم حلال ہو سکتے ہو لیکن ایک جانور ذبح کرنا ہوگا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب رکاوٹ نہ ہو آپ حالت امن میں ہوں تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں افراد تنہا حج بغیر عمرے کے حج تو پھر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہ حج کر رہے ہیں جس میں ساتھ ساتھ عمرہ بھی ہوتا ہے تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں ایک جانور ذبح کریں. کیا یہ جرمانہ ہے؟ نہیں جرمانہ نہیں ہے. یہ اللہ کے شکر کے طور پہ کہ یا اللہ تو نے مجھے ایک ہی سفر میں دونوں کام کرنے کی توفیق دے دی تو میں تیرا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک جانور ذبح کر رہا ہوں. یہ کون سا حج ہوتا ہے جس میں آپ ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں؟ حج تمتع اور حج قران. حج کی 3 اقسام ہیں. حج افراد وہ حج جو عمرے کے بغیر ہے اور حج قران کیا ہے؟ حج اور عمرہ ایک ہو گئے حج اور عمرہ مل گئے. آپ نے میقات پہ پہنچ کے ایک ساتھ نیت کی حج عمرے کی. آپ کہتے ہیں لبیک اللہم حجا و عمرہ اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کے لیے حاضر ہوں. یا آپ میقات سے حج کے مہینوں میں حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. آپ حج کے مہینوں میں میقات سے نیت کرتے ہیں صرف عمرے کی لیکن آگے چل کے آپ عمرے کی دوران ہی حج کی نیت کر لیتے ہیں. عمرے سے بھی آپ فارغ نہیں ہوئے تھے آپ نے کس کی نیت کر لی؟ تو یہ بھی حج قران بن گیا. یہ بھی کیا بن گیا؟ حج قران. اور تیسرا حج کون سا ہوتا ہے؟ حج تمتع. حج تمتع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا. حج تمتع کیا ہے کہ آپ حج کے مہینوں میں میقات سے نیت کرتے ہیں عمرے کی. مکہ پہنچ کے آپ عمرہ کرتے ہیں عمرے سے فارغ ہو کے آپ احرام کھول دیتے ہیں حلال ہو جاتے ہیں. اب خوشبو آپ کے لیے حلال ہے بال کاٹنے آپ کے لیے حلال ہیں بیگم آپ کے لیے حلال ہے. پھر آپ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مکہ سے ہی حج کی نیت کرتے ہیں. تو یہ کون سا حج ہو گیا؟ حج تمتع. اس میں آپ نے خوب فائدہ اٹھایا ہے. کیا
نمبر ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا، حج کر لیا، یہ فائدہ۔ نمبر دو، عمرے کے بعد آپ حلال ہو گئے، خوشبو لگاتے رہے، بیگم سے تعلقات قائم کرتے رہے، بال کاٹتے رہے، ناخن کاٹتے رہے، تو اس لحاظ سے بھی آپ نے فائدہ اٹھایا۔ جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع۔ تو اس آخری حج میں دو طرح فائدہ اٹھایا جاتا ہے، صحیح ورنہ حج قران میں بھی تمتع ہے، لیکن ایک، دو نہیں۔ حج قران میں کون سا تمتع ہے؟ حج عمرہ کہ ایک ہی سفر میں آپ نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا۔ جی تو حج تمتع کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تمتع کا وسیع معنی، تمتع کا وسیع معنی لیں تو حج قران بھی تمتع ہے، حج قران بھی کیا ہے؟ تمتع ہے کیونکہ اس میں بھی آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جی لیکن ایک ہے تمتع کا خاص معنی، محدود معنی۔ تمتع کا جو محدود معنی جب آپ لیں گے تو اس سے مراد وہ ہے کہ آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں، صرف عمرہ، پھر آپ حلال ہو جاتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، اس کے بعد آپ حج کرتے ہیں۔ تو ایک ہوا تمتع کا وسیع معنی اور ایک ہے تمتع کا محدود اور خاص معنی۔ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا حج کیا تھا؟ حج قران، جی حج قران۔ جی لیکن آپ نے صحابہ کرام کو کس حج کی ترغیب دی تھی؟ حج تمتع۔ بار بار ان سے کہا حج تمتع کرو، بلکہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے میقات سے نیت کی تھی کس چیز کی؟ صرف عمرے کی، جی معذرت کے ساتھ جنہوں نے میقات سے نیت کی تھی صرف حج کی، کس کی؟ حج کی حج کی، آپ ان سے کہتے رہے کہ مکہ پہنچ کے طواف کرو، صفا مروہ کی صحیح کرو، بال منڈوا دو، کٹوا دو، یعنی کہ اس کو عمرہ بنا لو۔ حالانکہ نیت کس چیز کی کر کے آئے تھے؟ حج کی۔ صحیح آپ انہیں ترغیب دیتے رہے کہ حج کی نیت کو عمرے میں تبدیل کرو، عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، اور 8 تاریخ کو مکہ سے حج کی نیت کر لینا، تمہارا عمرہ بھی ہو جائے گا، حج بھی ہو جائے گا، حج تمتع بن جائے گا۔ خود آپ نے حج تمتع نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ آپ میقات سے جانور ساتھ لے کر گئے تھے قربانی کا، جی اور جو میقات سے ہی قربانی کا جانور ساتھ لے کر جائے جی وہ حج تمتع نہیں کر سکتا، حج قران یعنی کہ عمرہ کر کے حلال نہیں ہو سکتا، وہ حج قران کرے گا۔ وہ کون سا حج کرے گا؟ حج قران۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو بار بار ترغیب دی کہ تم اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر لو اور بعد میں حج کی نیت کرنا، یعنی کہ حج تمتع کرو، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے تھے، جو آپ کر رہے ہیں وہ کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ نے انہیں سمجھایا، آپ نے کہا کہ اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی ہے تو میں بھی حج تمتع کرتا اور قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ آتا۔ چونکہ میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر آیا ہوں، میں حج قران ہی کر سکوں گا، حج تمتع نہیں کر سکوں گا۔ تو افضل حج کون سا؟ حج تمتع۔ تمتع جی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ جو عمرے کے ذریعے فائدہ اٹھائے حج تک، یعنی کہ حج کے لیے آیا ہے لیکن اس نے حج سے پہلے کیا کر لیا؟ عمرہ۔ جی حج کے ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے؟ عمرہ۔ اور یہاں قرآن میں تمتع کا کون سا معنی مراد ہے؟ تمتع کا وسیع معنی۔ جی یہاں پہ جس تمتع کا تذکرہ ہے اس میں حج قران بھی داخل ہے، حج تمتع بھی داخل ہے۔ جی یہاں پہ تمتع سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے فمن تمتع بالعمرۃ الحج، جو عمرے کے ذریعے حج تک فائدہ اٹھائے، فمستیسر من الہدی، تو اس پہ واجب ہے کہ جو قربانی دے سکتا ہے دے۔ یہ واجب ہے، ہم کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ کیونکہ مستیسر من الہدی یہ مبتدا ہے، خبر کیا ہے اس کی؟ مقدر، یعنی کہ فعلیہ مستیسر من الہدی، اس کے ذمے وہ قربانی ہے جو اس کے لیے ممکن ہو۔ مجھے امید ہے کہ یہ گفتگو واضح ہوگی۔ جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پس جو نہ پائے، جی کیا نہ پائے؟ قربانی۔ پانی نہ پہ پس جو نہ پائے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اس کے ذمے 3 دن کے روزے ہیں حج میں، اور 7 دن کے روزے ہیں اذا رجعتم، جب تم واپس آ جاؤ۔ اپنے علاقے میں۔ جی اب ہم آتے ہیں اس جملے کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ من کا معنی کیا؟ جو جو لم یجد، نہ پائے۔ یجد اصل میں کیا تھا؟ یجدو یجدو، دال کے اوپر
سکون آیا ہے، جی جزم آئی ہے، کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے. وجدہ یجدو، جو نہ پائے، کیا نہ پائے؟ قربانی کا جانور. یعنی کہ اللہ نے پہلے حکم دیا تھا کہ حج تمتع کرنے والا، قران کرنے والا اس قربانی دے گا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو قربانی نہ پائے تو اس کے لیے متبادل کیا ہے؟ فرمایا فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے ہیں اس کے ذمے. سیام کا معنی کیا؟ روزے. ثلاثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 3. ایام دن، یوم کی جمع ہے. فی الحج، حج میں 3 دن کے روزے کہاں رکھنے ہیں؟ حج میں. وسبعۃ، اور 7 دن کے روزے کب رکھنے ہیں؟ اذا رجعتم، جب تم واپس آ جاؤ. اذا کا معنی کیا؟ جب. سبع کا معنی کیا؟ 7. رجعتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تم واپس آ جاؤ. اس کا مفرد کیا ہوگا؟ رجعتا، تو واپس آیا. رجع، وہ واپس آیا. جی اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتا، کیسے؟ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ قربانی کا جانور خرید سکے، یا پیسے موجود ہیں قربانی کا جانور نہیں مل رہا، منڈی میں میسر ہی نہیں ہے. تو جو بھی قربانی کا جانور نہ پائے اس کے لیے متبادل کیا ہے؟ 10 دن کے روزے. 3 روزے رکھے گا حج کے دوران، اور 7 دن کے روزے رکھے گا جب حج سے واپس آئے گا. رجعتم کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. پہلا معنی کیا؟ کہ جب تم واپس آ جاؤ اپنے گھر میں، اپنے ملک میں. دوسرا معنی یہ ہے کہ جب تم واپس آ جاؤ، یعنی کہ تم حج کے اعمال سے فارغ ہو جاؤ. حج کے اعمال سے فارغ ہو کہ آپ 7 دن کے روزے رکھیں، چاہے آپ مکہ میں ہی ہوں، چاہے آپ اپنے گھر میں بھی نہ پہنچے ہوں، اپنے ملک میں نہ پہنچے ہوں. تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ حج قران کرنے والا، حج تمتع کرنے والا اگر قربانی نہ کر سکے تو 10 دن کے روزے رکھے گا. 3 حج میں 3 روزے کب رکھے جائیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ یوم عرفات سے پہلے رکھ لیے جائیں، کیونکہ سنت یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حاجی یوم عرفات کا روزہ نہیں رکھے گا. جی باقی لوگ رکھیں گے، حاجی نہیں رکھے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عرفات کا روزہ نہیں رکھا تھا. تو اس لیے یوم عرفات سے پہلے یہ 3 روزے رکھ لیے جائیں. اور جو کوئی یہ 3 روزے حج یعنی کہ قربانی کے دن سے پہلے نہیں رکھ سکا، وہ 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو رکھ سکتا ہے. ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے. حالانکہ ایام تشریق میں روزے کیا ہے؟ ممنوع ہیں. لیکن ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس شخص کو اجازت ہے جو حج کر رہا ہے اور اس کے پاس قربانی نہیں ہے، اور قربانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزے رکھ رہا ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ ایام تشریق میں 3 روزے رکھ لے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 دن ہیں کاملہ، مکمل طور پہ. یہ مکمل 10 دن ہیں. تِلْکَ کا معنی کیا ہے؟ جی یہ کیا؟ عشرہ. یہ جو 10 ایام ہیں، جی یہ کیا ہو گئے؟ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ مکمل طور پہ 10 ہو گئے. یعنی کہ یہ مکمل طور پہ 10 دن کے روزے ہو گئے. جی کیا اتنا کافی نہیں تھا؟ تِلْکَ عَشَرَةٌ، یہ 10 ہو گئے. عشرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 10. تو کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ یہ 10 ہو گئے؟ اللہ نے یہ کہا کہ یہ مکمل طور پہ 10 ہو گئے. یعنی کہ یہ ابہام کو دور کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھتا کہ گزشتہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن کے روزے آپ حج میں رکھ لیں یا 7 دن کے روزے گھر میں واپس آ کے رکھ لیں، یعنی کہ واؤ کو او کے معنی میں سمجھ لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 دن کے روزے کاملہ، مکمل. اور مکمل ہیں، 9 بھی نہیں ہیں. کتنے ہیں؟ 10 دن کے. 10 دن کے روزے رکھنے ہیں. تو یہ جملہ جو ہے تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، بنیادی طور پہ پہلے جملے کی تاکید ہے. جو معنی پہلے جملے کا تھا اسی معنی کو دوبارہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ بات پکی ہو جائے، کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے. نہ رہے. جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ذَلِكَ، جی یہ کیا
کہ یہ جو حکم ابھی ذکر ہوا ہے کہ حج قران کرنے والے پہ، حج تمتع کرنے والے پہ قربانی ہے، قربانی نہ ہو تو 10 دن کے روزے رکھے گا، یہ جو حکم ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہوں، مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں۔ ذالک، یہ ذالک کیا اس میں اشارہ، جی اور اشارہ کدھر جا رہا ہے، مشار الیہ کیا ہے، میں ابھی وضاحت کر چکا ہوں۔ جی پچھلا جملہ لمن، یہ اصل میں کیا ہے، دو لفظ ہیں، لام اور من۔ لام کا معنی کیا، کے واسطے، یعنی کہ یہ اس شخص کے لیے ہے، یہ جو حکم ذکر ہوا ہے ابھی، یہ جو ابھی حکم بتایا گیا یہ اس شخص کے لیے ہے۔ لم کا معنی کیا ہے، نہ، لم یکن، نہ ہو، اہلہ، جس کے گھر والے، جی حاضری، رہنے والے، کہاں پہ، مسجد حرام میں۔ حاضری اصل میں کیا تھا، حاضرین، حاضر کی جمع، جی رہنے والے، نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے۔ جی المسجد الحرام، الحرام صفت ہے کس کی، مسجد کی، حرمت والی مسجد، اور مراد یہاں پہ کیا ہے، پورا مکہ۔ المسجد الحرام سے مراد یہاں پہ کیا ہے، پورا مکہ۔ جی حرام، یعنی کہ آپ اگر حج قران کر رہے ہیں، حج تمتع کر رہے ہیں، تو آپ پہ قربانی واجب ہے، قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے 10 دن کے روزے رکھیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو مکہ میں رہنے والا نہ ہو۔ جو مکہ کا رہائشی ہے وہ حج قران کرے، حج تمتع کرے، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کس پہ واجب ہے، جو باہر سے آیا ہے، جس نے ایک سفر میں 2 فائدے اٹھائے ہیں۔ مکہ میں جو رہنے والا اس نے سفر کیا ہی نہیں، تو مکہ میں رہنے والا حج قران کر بھی لے، حج تمتع کر بھی لے، اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے۔ اور یہی موقف ہے امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس جملے سے پتہ چلا کہ مکہ میں رہنے والے کو حج تمتع کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، حج قران کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جبکہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا موقف کیا ہے کہ وہ حج قران کر سکتے ہیں، حج تمتع کر سکتے ہیں، لیکن ان پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رہائش مکہ میں نہیں ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ یعنی کہ جو عارضی طور پہ مکہ میں ٹھہرا ہوا ہے، مثال کے طور پہ عمرہ کیا شوال میں اور 1 مہینے کے لیے ٹھہر گیا تھا کہ حج بھی کر لوں، تو وہ حج تمتع کر رہا تو اس کے اوپر قربانی ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر ہے۔ قربانی کا جانور اس کو معاف ہے جو جس کے گھر والے مسجد حرام میں باقاعدہ رہتے ہوں، جس کی وہاں پہ رہائش ہو، وہاں پہ رہتا ہو، جس نے مکہ کو اپنا وطن بنا رکھا ہو۔ یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوگا کہ مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ کے حرم کے ایریے میں رہتے ہیں، یعنی کہ مکہ کے حرم کے ایریے میں رہنے والے اگر حج تمتع کریں، حج قران کریں تو ان پہ قربانی نہیں ہے۔ لیکن مکہ کا وہ ایریا جو حدود حرم میں نہیں ہے، وہاں کے لوگ حج تمتع، حج قران کریں گے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے مکہ شہر پورا، بلکہ مکہ کے مضافات میں رہنے والے بھی، مکہ کے مضافات میں وہ رہنے والے وہ لوگ جن کو مسافر نہیں سمجھا جاتا، ان کے مکہ کے اتنے قریب رہتے ہیں کہ ان کو مسافر قرار نہیں دیا جائے گا، وہ مکہ آئیں تو ان کو کوئی مسافر نہیں کہے گا۔ تو صحیح معنی یہاں پہ کیا ہے؟ صحیح معنی یہی ہے کہ حج قران، حج تمتع اگر مکہ کے رہنے والے کریں، پورے مکہ میں رہنے والے اور مکہ کے مضافات میں رہنے والے، تو ان کے اوپر قربانی نہیں ہے، قربانی ان کے اوپر واجب نہیں ہوگی، لیکن حج تمتع وہ کر سکتے ہیں، حج قران وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں آیت نمبر 194 میں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اعلموا اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، تم جان لو، ان اللہ کی وضاحت بھی ہو چکی ہے، یہاں پہ آیا شدید العقاب، یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 194 میں کہا گیا تھا یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے۔ اور یہاں پہ کہا گیا جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کن کو سزا دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرنے والا ہے، تاکہ آپ اللہ کی محبت حاصل کر سکیں اور اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو علم ہے اس میں دلچسپی لیں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہیں، اللہ کے کیا اوصاف ہیں، اللہ کن سے محبت کرتا ہے، کن پہ رحم کرتا ہے، کن کو سزا دیتا ہے، یہ ساری باتیں ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ یہاں آخر میں یہ بات بتا دوں کہ حج تمتع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، حج قران خود آپ نے کیا ہے، حج افراد کئی صحابہ کرام نے کیا ہے، اس لیے تینوں طرح کا حج کرنے کی اجازت ہے۔ اگرچہ جناب عمر فاروق نے اور جناب ابو بکر نے اور جناب عثمان نے لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ وہ ایک سفر میں ایک کام کریں، یعنی کہ صرف حج کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ عمرے کے لیے لوگ الگ سے آئیں تاکہ بیت اللہ میں رونقیں برقرار رہیں۔ یہ ان کا ایک اجتہاد تھا، ان کی ذاتی رائے تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب دی ہے۔ معاملہ اتنا شدید ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں حج تمتع کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج تمتع کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو عروہ بن زبیر نے کہہ دیا، وہ تابعی ہیں، بہت بڑے صحابی کے بیٹے ہیں، عبداللہ آپ لوگوں کو حج تمتع کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، انہوں نے اسے منع کیا ہے۔ تو جناب عبداللہ بن عباس نے کہا تھا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے، میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تم اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا قول پیش کر رہے ہو۔ پتہ چلا کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی بھی صحابی کا قول پیش کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ قرآن و سنت کیا ہے؟ سپریم لا ہے۔ تو جب صحابی کا قول پیش کرنا درست نہیں ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں، تو بعد میں آنے والے اماموں میں سے کسی امام کا قول پیش کرنا کیسے جائز ہوگا؟ جناب عمران بن حسین نے کہا، اور ان کے الفاظ کو بھی امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج تمتع کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اشارہ اسی آیت کی طرف ہے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج تمتع کا حکم دیا ہے، اور قرآن نے اس کو منسوخ نہیں کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں کیا، پھر بھی ایک آدمی نے اپنی رائے سے اس سے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے، اشارہ کر رہے تھے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام ہم سب کے محبوب ہیں، ان کے کارنامے بہت بڑے اور بہت زیادہ ہیں، اور جناب عمر فاروق جیسے تو وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری مل چکی ہے اور علم کا پہاڑ ہیں، اس سب کے باوجود معصوم نہیں ہے۔ معصوم کون ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ صحابہ کرام کے اقوال کو ترجیح دی جائے گی، اہمیت دی جائے گی، لیکن جب کبھی کسی صحابی کا قول نبی علیہ السلام کی حدیث سے ٹکرائے گا، وہاں پہ حدیث کو سینے سے لگا لیا جائے گا اور صحابی کے قول کو، فتوے کو چھوڑ دیا جائے گا، اور یہی صورتحال ہوگی بعد میں آنے والے ائمہ کرام کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔